السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں آپ کے ہاں اتنی روزی ہوگی کہ روزی ہی روزی ہو جائے گی، آپ کو انشاءاللہ کوئی تنگی نہیں رہے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو میں کام کرتا ہوں وہ میرا گھاٹے میں چلا جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اور میرے سر سے قرضہ نہیں اترتا اور میرے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی غربت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، میری غربت ختم نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ اس کے جانوروں کی ریبڑ ہیں، اس کا تجارت بہت اچھی جا رہی ہے، اس کی مکان جائیداد جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہو گیا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر۔ یہ کون سا وظیفہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ یہ آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ ایک پینسل اور کاپی پاس رکھ لیں، اس کو لکھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بالکل شارٹ ہے، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر جائیں، جب بھی آپ اپنی دکان کے اندر جائیں، جب بھی آپ اپنی فیکٹری کے اندر جائیں، یا جس جگہ آپ نے کام کرنا ہو، اگر کوئی فارمر ہے، ایگریکلچرسٹ ہے، وہ اپنی زمینوں کے اوپر جب جاتا ہے فصل کو دیکھنے کے لیے، فصل کو پانی لگانے کے لیے، تو وہ وہاں پر یہ عمل کر لے۔ کوئی دکاندار ہے تو وہ اپنی دکان کو جب کھولے، دکان کے اندر جائے تو اس وقت یہ عمل کر لے۔ اور جو فیکٹری والا ہے، یعنی اللہ نے اس کو وسیع کام دیا ہوا ہے لیکن وہ خسارے کے اندر چلا گیا ہے، تو وہ فیکٹری کے اندر جب بھی جائے تو اس وقت وہ اس عمل کو کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اس پر رحم فرما دے گی، اس پر برکت ہی برکت نازل کر دیں گے اور اس کی روزی ہی روزی ہو جائے گی، اس کے پاس روزی میں برکت ہی برکت ہوگی، انتہائی قسم کی اللہ کی ذات روزی عطا فرما دیں گے، اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر ہو جائے گی۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ نے گھر کے اندر جانا ہے، دفتر کے اندر جانا ہے، فیکٹری کے اندر جانا ہے، دکان کے اندر جانا ہے، آپ نے اپنے کام والے دفتر کے اندر جانا ہے، یا کوئی اگر ذمہ دارہ کرتا ہے، ذمہ دارے کے اوپر اس نے اگر جانا ہے، جب اس جگہ پر اس نے پہنچنا ہے تو بلند آواز سے اس نے صرف کہنا ہے السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھ لیا کرنی ہے، جو آپ عام پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک امامت کراتا تھا بندہ، اور وہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص ضرور ملاتا تھا، تو اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ سورۃ اخلاص ملاتے ہیں اور بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت سارے قرآن پاک کی آیات ہیں جو آپ نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ وہ پڑھ لیا کریں۔ اس نے کہا کہ میں سورہ اخلاص کو نہیں چھوڑ سکتا اور سبھی کچھ چھوڑ سکتا ہوں، اور آپ کی امامت بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ زیادہ پریشر میرے اوپر ڈالیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے بتایا کہ یہ امامت کرواتے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ کہتے ہیں ہر نماز کے اندر یہ سورہ اخلاص ملا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھ لیا کریں، تو یہ کہتا ہے کہ میرا سورہ اخلاص کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوگی، اس کے اوپر روزی کی برکت ہی برکت ہوگی، اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ اس کو نہ کہیں، یہ اسی طرح پڑھتا رہے، یعنی وہ سورت ملاتا تھا اور اس کے ساتھ آگے سورۃ اخلاص پھر دوبارہ ملا لیتا تھا۔ یہ ایسے اس کا اتنا عظیم اجر ہے کہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں رشتہ داروں کے اندر، اور میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔